سپیڅلی صفا عقیدې لرو جذبې ایمانی ولولې لرو شرنګېږي موږ تور تیرې لرو جذبې ایمانی ولولې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں، جیسے بھی مکتب فکر والے ہیں، شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جیسے بھی مکتب فکر والے ہیں ان کو میری سلام. تو میں 3 ہفتے پہلے ویڈیو ایک بنا چکا تھا، اس کے بعد مجھے سٹرائک آ گئی ہے. وہ سٹرائک کوئی کرمنل سٹرائک تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا. اصل میں مسلمانوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ورلڈ وار 3 کے حوالے سے. جو میں نے آپ کو پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا UN کا ایجنڈا کیا ہے. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو حدیث ہے ہمیں جو ملتی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، یہ سب کچھ میں نے لیکن اس میں نے کیا تھا، اس میں نے حدیث بھی ایڈ کیے تھے اور کچھ ویڈیوز بھی ایڈ کیے تھے جو کہ کچھ خاص جگہوں سے تھی، اور کچھ فوٹوز ایڈ کیے تھے جس وجہ سے مجھے کاپی رائٹ یہ جو ہے نا کرمنل سٹرائک آ گئی اور میری ویڈیو بھی ریموو ہو گئی اور 3-4 ہفتے مجھے وارننگ دے دی گئی. تو میں یہ جو موضوع ہے ورلڈ وار 3 کا، اس کو کنٹینیو کروں گا آج اور نئے لہجے سے کروں گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے فوٹو میں اس میں جو میں چاہتا تھا آپ کو ثبوت کے ساتھ میں دکھاؤں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن آپ کو حدیث کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ وہ یہودی عالم ہے جس نے UN کا ایجنڈا ہمیں بتایا. اس نے اپنے یہودیوں کو بتایا اور ہم نے بھی سنا. تو کیونکہ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب کفار کوئی جو ہتھیار استعمال کریں گے وہ خود ان پہ ہی پلٹ وار ہوگا اس سے. جیسے کہ ہم نے ایک یوٹیوب بنایا تھا، ایک ہتھیار بنایا ہے تاکہ مسلمان گمراہ ہو جائے، لیکن اس سے ہی ہم پلٹ وار کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس ہتھیار کا ہم اچھی طرح سے استعمال کریں گے. تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ UN کا ایجنڈا یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر میں کیا ہونے والا ہے. ماس ویکسینیشن ہوگی، جو ٹرانسپورٹ ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر ہو جائے گا، ڈیجیٹل منی ہو جائے گی، جسم کے اندر چپ ڈالی جائے گی، پھر 4G کا چل جانا، جلدی ان کو انفارمیشن ملے گی لوگوں کی. اور جو بھی فارمرز کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ یہ ایگریکلچر پہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. یہ سارا UN کا ایجنڈا ہے. اس میں کامن بینک ہم نے بتایا تھا آپ کو، کامن آرمی بتائی تھی، یہ سارے جو ہیں وہ یہ UN کے ایجنڈے ہیں. تو یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. جس نے نہیں دیکھا، جس کو نہیں پتہ، تو میرا پہلا والا ویڈیو دیکھ لیں. اس میں نام لکھا ہے ورلڈ وار 3 is started now. تو جی آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ یہ تو ہو گیا UN کا سائڈ، یہ تو ہو گیا کفار کا سائڈ، کرسچنز کا سائڈ، یہودیوں کا سائڈ. جو مسلمانوں کا سائڈ ہے وہ آپ کو بتا دیں. جب ہمیں خطرہ لگتا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاید نا عرب جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرے گا اس میں. لیکن بدقسمتی سے جی ہمارے پاس ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری سے ہے. وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا نمبر دے دوں گا، اس کا وہ پورا حدیث میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہمیں، جس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے رخصت ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت نزدیک ہے. پھر جب بیت المقدس یعنی جو مسجد ہے، جو ہمارا پہلا کعبہ تھا، جب اس پہ جو ہے حکومت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت نزدیک ہے. اور ایک وبا
پھیلے گی، جیسے طاعون کا مرض ہوتا ہے تو وہ پھیلے گی، اس کے بعد ہر ایک گھر میں جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، ہر ایک گھر میں جو ہے عرب کے گھر میں، خاص عرب کے گھر کا لفظ ہے، ہر ایک عرب کے گھر میں فتنہ گھس جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے۔ رومن امپائر امریکہ ہو گئی، کیونکہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں اپنے ساتھ ملنے میں، تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے، وہ دونوں کا خواب ہے، امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی، یہ کسی کو مت گمان ہو کہ یہ الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی پاور ہے، ان کا جو خواب ہے، اس لیے ان کو اس میں لایا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے وہاں پہ شیخ صاحب ہیں، بادشاہ سلامت، تو وہ بھی اس میں فتنے میں آ گئے ہیں اور وہ فتنے میں پھنس چکے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ایک حدیث جو صحیح بخاری سے تھی، اور صحیح بخاری سے ہی ہمیں دوسری ایک حدیث مل جاتی ہے جس میں شام کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ جو شام ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ قرآن و سنت پہ رہیں گے قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک وہ قرآن و سنت پہ رہیں گے۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث دیکھنی ہے جو ہم نے ایک دوسری کتاب سے مل جاتی ہے، اس کا بھی میں ڈسکرپشن آپ کو اس میں وہ ڈال دوں گا۔ اس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ خراسان سے جب بھی آپ کالے علم لے کر لشکر دیکھو تو اس کا استقبال کرو۔ یہ سعودی عرب کو کہا گیا ہے، تو اس کا استقبال کرو، کیونکہ اس میں وقت کے خلیفہ مہدی بھی ہوں گے، اس میں وقت کے خلیفہ مہدی بھی ہوں گے۔ یہ کہا گیا ہے سعودی عرب کو، سعودی عرب کو کہا گیا ہے کہ اس میں وقت کے خلیفہ ہوں گے، ان کا استقبال کرو۔ جو یہاں کے جو لوگ ہیں، یعنی جو خراسان ہیں، خراسان کے لوگ تو ان کے ساتھ جڑیں گے، باقاعدہ اس فوج میں داخل ہوں گے اور اس کے ساتھ جڑیں گے، لیکن جو سعودی عرب کے لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ خراسان یہ کون سی جگہ ہے، وہ آپ کو میرے بھائیوں اسکرین پہ چڑھ جائے گا، وہ کون سی جگہ ہے خراسان، اور جو سیریا اور جو یہ شام اور خراسان ہے، ان کا آپس میں کیا میل جول ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے، جو وہاں کے جو حکمران ہیں، وہ بھی ان کو ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ایسی بنے ہیں، نہیں، ان نے بہت بڑی تحریک چلائی ہے۔ جو وہاں پہ جو ہمارے ارطغرل کا جو بیٹا تھا عثمان، خلافت عثمان جب تھی، تو تب کیا تھا، جو ہمارے 4 امام ہیں، امام حنبلی، مالکی، جو 4 امام ہیں، تو کیا ہوتا تھا کہ 4 مصلے بچھتے تھے۔ پہلے ایک امام نماز پڑھاتا تھا، خانہ کعبہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 1925 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا سب کچھ، فوٹوز مل جائیں گی، ویڈیوز مل جائیں گی، کیسے نماز پڑھتے تھے الگ مکتب فکر کے لوگ، جیسے کہ حنفی ایک ٹائم پہ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسرے جو مالکی ہے پھر حنبلی آتے تھے، ایسے ہی 4 مسلک کے الگ مصلے تھے، الگ جو نمازی تھے وہ الگ پڑھنے آتے تھے۔ لیکن یہ جو بدعت جاری ہوئی تھی وہاں پہ، اس کو جو ہے نا، جو سعودی عرب ہے، یہ کنٹینیو ہو رہا تھا، یہ کنٹینیو ہو رہا تھا۔ جو پھر لوگ وہاں پہ آئے، جن نے پھر حکومت وہاں پہ سنبھالی، انہوں نے ان چیزوں کو بند کروایا، تو پھر مصلی ایک ہی بچھوایا، تو ایک ہی امام کے پاس اب سارے ہی نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ پہلے کیا تھا کہ 4، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ ہمیشہ ایمان پہ رہیں گے، سعودی عرب کے لیے نہیں کہا۔ اچھا سر، انہوں نے جو سیدھے خود جو خلافت عثمان ہے، ان کے بارے میں بھی نہیں یہ کہا گیا کہ یہ ہمیشہ قرآن حدیث پہ رہیں گے۔
کیونکہ وہ مزار پرست تھے اور وہ ایسے لوگ تھے کہ تو ان نے 4 مطلب الگ الگ جو ہے نا مسلح بچھائے تھے. تو ان کے لیے نہیں یہ ذکر آیا ہے. یہ ذکر آیا ہے شام کے بارے میں. تو شام کا کیا ٹچ ہے خراسان کے ساتھ، یہ میں ساری چیزیں آپ کو دکھا دوں گا. یہ دیکھیے آپ، پہلی چیز ہے شام کا اور خراسان کا کیا ٹچ ہے آپس میں. شام کیا چاہ رہا ہے، یہ پہلی چیز ہے. یہ دوسری چیز ہے جناب، یہ اسکرین پہ چڑھ رہی ہیں آپ کو، یہ گوگل رپورٹ ہے. یہ تیسری چیز ہے جناب. ایسے ہی یہ دیکھیں آپ کیسے ان کا اور اس کا جو ہے نا آپس میں وہ تال میل ہے. اب ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دیکھیے سر، بولنے کو تو بہت ساری روایتیں ہیں جس سے یہ چیز جو ہے نا وہ عام ہو جائے، وہ پتہ چل جائے کہ اصلی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے. جو یہ خراسان ہے تو وہ کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو خراسان، کون سے لوگ لڑیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے کار علم لے کر، وہ کون سے لوگ ہوں گے. تو بہت سارے حوالے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی تھی جو میں ایڈ کرنا چاہتا تھا، کچھ فوٹوز تھے، لیکن وہ میں ایڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹ اسٹرائک لگ گیا تھا. اب ہم نے دیکھے جی، اب ہم نے دیکھنا چاہیے پہلے، اب سورہ انبیاء دیکھنا چاہیے. 95 اور 96 آئے تھے. دیکھیے سورہ انبیاء 95 اور 96 میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں. کیسے؟ کیونکہ 95 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس جگہ کو وہ جگہ پھر سے آباد نہیں ہو سکتی جس جگہ کو ہم نے برباد کر دیا. یعنی یہ فلسطین جو ہے نا، فلسطین اسرائیل، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ جگہ تب تک کبھی آباد نہیں ہو سکتی. پھر جو 96 میں ہے نا، وہ اس میں ہے کہ جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. یعنی یاجوج ماجوج جو ہے وہ کنہیں جو یہودی ہے وہ ان کو آباد کریں گے اس جگہ پہ. وہ ان کو آباد کریں گے اس جگہ پہ. کس جگہ پہ؟ اسرائیل اور فلسطین کا جو ہے نا نام وہ گوگل سے ہٹا دیا گیا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ فلسطین جب آپ سرچ کریں گے گوگل میپ سے تو آپ کو فلسطین نظر نہیں آئے گا. یہ جیروسلم کو اپنا کیپٹل کہتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ یہ سارے جو علاقے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ جیروسلم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ اپنا جو سعودی عرب کا جو آدھا حصہ ہے وہ نکل جائے گا. لیکن جو مدینہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے، اور جو ہمارا مکہ ہے، اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہاں تک وہ یہ فوجیں نہیں پہنچ پائیں گی. جو یہ 9 لاکھ فوج ہے یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. تو پھر حضرت میں نے آپ کو کہا کہ خراسان سے قائد علم لے کے جو لوگ نکلیں گے ان میں ہی اصل میں جو ہے حضرت مہدی ہوں گے. پھر جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے، پھر وہاں پہ ان کو لوگ کہیں گے کہ تم ہی اب جو یہ ہے حکومت، اس کو سنبھالو. جو خلافت ہے نا، جو مسلمانوں کی باغ دوڑ ہے، وہ آپ سنبھالو. تو وہ اسی لشکر میں ہوں گے. اصل میں تو ان کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ میں امام ہوں یا میں وہاں پہ کیا کرنے جا رہا ہوں. وہ تو ایز اے سپاہی آئے ہوں گے. جو ہمیں حدیث کہتی ہے کہ یہ اسی میں حضرت امام مہدی ہوں گے. تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حاکم کی حدیث ہے. یہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور جو یہ سنیپ شاٹس آپ نے دیکھے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو خراسان ہے اور جو شام ہے ان کا آپس میں جو تال میل ہے وہ حدیث کے نظر میں تو ہے. اب ہم نے دیکھنا چاہیے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلے، حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلے. یہ ایک بات اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یہ بات شیعہ بھی کہتے ہیں، یہ بات سنی بھی کہتے ہیں، یہ بات بریلوی بھی کہتے ہیں. یہ بات ہر کوئی مکتب فکر کہتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسن پہ چلنا چاہیے. تو اس میں خالی اس میں مسواک نہیں آئے گا، میٹھی کھانے والی سنت نہیں آئے گی،
جی اس میں خالی یہ جو اپنا ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں، اس میں خالی یہ نہیں آئے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی جو ان کی جیت ہے جو مکہ ہے، اس پہ جو ہے نا اپنا جو نظام جو ہے وہ قائم کرنا، اسلامی نظام جو قائم کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اپنا جو ہے جھنڈا، اسلام کا جھنڈا پھیرانا، یہی سلف کی یہ جو سلف تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو ان کا یہی تھا کہ اسوہ حسنہ پہ چلنا۔ تو خالی یہ مسواک اور میٹھا کھانے والی سنت ہی نہیں اپناتے تھے، بلکہ یہ تلوار والی سنت بھی اپناتے تھے۔ تو بھائیوں، ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ تلوار والی سنت بھی اپنائی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ خراسان کے جو یہ لشکر ہے یہ کون سا ہے، اس کو پہچانا جائے۔ کیونکہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا سورہ انبیاء کے حوالے سے یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں، اور جی قیامت کی لمسم ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، لمسم ساری ہی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ تو اب جو ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی حدیث ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ فوج ہے مسلمانوں کی، وہ اس میں ہوں گے۔ تو کیا پتہ، وہ ہو سکتا ہے وہ آگے ہوں یا اس کے بعد آئیں، یا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سورہ احزاب جو آیت نمبر ہم نے 21، 23 اور 23 پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سیدھے ہمیں کہتا ہے کہ اسوہ حسنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جو سورہ احزاب ہے نا، یہ اصل میں جنگ احزاب بھی ہے۔ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارڈن کیا گیا تھا، یہود، کرسچنز اور جو قریش کے تھے تب، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ڈیڈ تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، وہ قریش کے سردار تھے، اور جو جوز کے جو آئے تھے رہنے کے لیے وہاں خیبر کے اندر، وہ یہ سارے جو ہے نا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں۔ تو ان کو کھانا نہیں دیا گیا بہت ٹائم، مطلب ان کو راشن نہیں پہنچا سکتے تھے کوئی وہاں پہ، تو بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اسی ضمن میں یہ جو آیت ہے، یہ آیتیں جو ہے اتری ہیں کہ اسوہ حسنہ پہ چلو، یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے فاقے دیے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کھائے ہیں، ویسے ہی ہم نے بھی اب تو یہ لاسٹ دیکھیے جی، ہم نے دیکھیے اگر وہ جو UN کا اگر یہ جو ایجنڈا نہیں ہوتا تو یہ سب نہیں ہونا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لڑائی ہو یا کوئی فتنہ ہو، یا میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو مار دو یا کچھ بھی، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر UN کا یہ ایجنڈا ہے تو اس کو امریکہ روک دے، تو جو باقی انٹرنیشنل کمیونٹیز ہے وہ اس کا ساتھ نہ دے، تو یہ رک جائے گا آٹومیٹکلی۔ جب آپ کوئی ریئیکشن کرو گے تو آپ کو ایکویلنٹ اپوزٹ ریئیکشن تو ملے گا نا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس بات پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو خراسان کیا ہے اور یہ کہاں سے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو خراسان کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور حضرت مہدی کس لشکر میں ہوں گے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کا نیٹ کا زمانہ بھی ہے، آپ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو اگر آپ باقی چیزیں کرتے ہیں، آدھے لا کر رہے ہیں، آدھے ڈاکٹری کر رہے ہیں، آدھے بزنس کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں اگر دماغ لگا سکتے ہیں تو ان چیزوں میں بھی آپ لگائیں، کیونکہ اب زیادہ ٹائم نہیں رہا میرے بھائیوں۔ ابھی شیعہ سنی بریلی دیوبندی یہ سب مت کیجیے، ایک امت بن جائیے، اور اپنا جو حضرت امام مہدی جو ہے ان کے ساتھ ان کا جو فوج ہے ان کو ڈھونڈیے، وہ کون سا فوج ہے، وہ کس لشکر میں ہے، تو ان کے ساتھ اپنا جو ہے تعاون دیجیے۔ باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔